امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے کسی نہ کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ڈیلی آپ کے لیے ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اکبر الہ آبادی کی شاعری کی خصوصیات۔ کل ہم نے دیکھا تھا کیا ان کی طنزیہ شاعری پر طنز و مزاح کی شاعری کی خصوصیات ہم نے دیکھی تھی۔ اب آج جو ہے ہم ان کی شاعری کی خصوصیات دیکھیں گے۔ اکبر الہ آبادی کی جو شاعری کی خصوصیات ہے وہ سب سے خاص خصوصیات کیا ہے؟ طنز و مزاح ہی ان کی شاعری کی خاص خصوصیات ہے، کیونکہ انہیں طنز و مزاح کا شاعر ہی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہیں اردو ادب کے عظیم طنزیہ شاعر مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے انگریزی تہذیب کی جو اندھی تقابلی، مغربی اثرات اور معاشرتی خرابیوں پر کیا کیا ہے؟ ہنستے ہنستے مزے کے انداز میں طنز کیا ہے۔ ان کی شاعری میں سادگی ہوتی ہے، سماجی اصلاحیت ہوتی ہے، مغربی تہذیب پر انہوں نے تنقید کی ہے، حقیقت پر یہ بات کرتے ہیں، فکر و دانش مند ان کی شاعری دکھائی دیتی ہے۔ ان کی شاعری میں مزاح تو ہے ہی، لیکن اس کے انداز بہت گہرے اور سنجیدہ ہوتے ہیں اور پوشیدہ ہوتے ہیں۔ قاری کو ہنستے ہوئے بھی سوچنے پر کیا کر دیتے ہیں؟ مجبور کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ شاعری کرتے ہیں۔ تو چلیے آئیے اب ہم اکبر الہ آبادی کی شاعری کی خصوصیات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اکبر کو شاعری کا ملک قدرت سے عطا ہوتا تھا۔ انہوں نے 11 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 11 سال کی۔ اس زمانے میں ایک طرف تو شرقفا میں شعر و شاعری کا بہت چرچا تھا۔ اکثر لوگ شاعری کو ایک دلچسپ مشغلے کے طور پر اختیار کرتے تھے۔ جو مشاعرے وغیرہ ہوتے تھے نا، تو یہ اس وقت کی بات ہے، تو بس دل بہلانے کا ایک ذریعہ ہوتی تھی شاعری۔ مگر اسی کے ساتھ یہ خیال بھی تھا کہ جس کو شعر و شاعری کا چسکا لگا ہو وہ کام کا نہ رہا، ایسا بھی لوگ مانتے تھے۔ اس لیے جب اکبر کے چچا سید دولت علی کو یہ معلوم ہوا کہ یہ شعر کہتے ہیں، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں کس حد تک شعر کہنے کی صلاحیت ہے، انہوں نے ایک مصرع عطا کیا۔ اب وہ ایسا ہوتا ہے نا کئی بار کہ ہم ماں باپ اپنے بچے کی، اگر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ اسکلز ہے، تو اس کو چیک کرتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ہمارے بچے میں یہ صلاحیت ہے۔ تو بالکل ویسے ہی ان کے جو چچا تھے انہوں نے کیا، انہوں نے شعر کا ایک مصرع کہہ دیا، اس پر دوسرا مصرع لگاؤ۔ اکبر الہ آبادی سے کہا تم اس پر دوسرا مصرع لگاؤ۔ مصرع یہ تھا: بتوں کا عشق ہے عشق مجازی بھی حقیقت میں۔ اکبر نے فوراً اس پر یہ مصرع لگایا۔ یہ مصرع ہے: چاہیے لکھنا بیاض چشم و حدت میں۔ انہوں نے شاعری کی ابتدا غزل سے کی۔ جیسے ہی ان کے چچا نے یہ شعر کہا، یہ امپورٹنٹ ہے، آ سکتا ہے کہ کس مصرعے میں ان کے چچا نے ان سے دوسرا مصرع جوڑنے کے لیے کہا تھا، تو اسے یاد رکھیے گا، یہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اب انہوں نے شاعری کی ابتدا کس سے کی تھی؟ غزل سے کی تھی۔ نوجو انقاذ مانا تھا، طبیعت میں رنگینی تھی، گانے کا شوق تھا۔ اکبر مجرو میں مجرے جب دیکھنے جاتے تھے یہ اس میں بھی شرکت کرتے تھے، ارباب نشاط سے دلچسپی رکھتے تھے۔ اس زمانے میں ان کے کلام میں رنگینی ہے، شوخی ہے، غزل کے روایتی لب و لہجے میں محبوب کے ہجر و وصال کا بیان ہے۔ مطلب آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے غزل سے شروع کیا، غزل میں پہلے عشق، محبت، محبوب کی جدائی، ان سب کا ہی بیان ہوتا تھا، تو ان کی شاعری میں، لیکن پھر جب یہ زمانے کے ساتھ آگے بڑھتے گئے تو انہوں نے ادب کے ہر پہلو کو، معاشرے کے ہر پہلو پر شاعری کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غزل عبارت تھی لطف بیان، زبان کے چٹخارے، قافیہ پیمائی
یہی خصوصیات اکبر کی اس دور کی غزلوں میں نمایاں ہے۔ مطلب جس دور میں اکبر شاعری لکھتے تھے اس دور میں غزل کی جو خصوصیات تھیں وہ ساری ان کی غزلوں میں موجود تھیں۔ جیسے جیسے ادب میں تبدیلی آئی، زمانے میں تبدیلی آئی، ویسے ویسے غزل میں اور ان کی نظموں کی موضوع بھی بدلتے گئے۔ جماتی ہیں لب نازک پہ ان کے رنگ اپنا، یہ شوخیاں تو ذرا دیکھو سرخی پان کی۔ یہ ان کا اشعار ہے کچھ۔ جس ہنسی سے ہوئی الفت الفت وہی معشوق اپنا، عشق کس چیز کو کہتے ہیں محبت کیسی۔ اگر آپ سے یہ سوال آئے تو آپ اگر ان کے چند جو اشعار ہیں ان کو لکھیں گے تو آپ کا سوال اور بہتر ہو، جواب اور بہتر مانا جائے گا۔ غزل کا سب سے بڑا وصف تغزل ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں جن جذبات کا اظہار کیا جائے وہ فطری ہوں، ان کو بیان کرنے میں شاعر ایک خاص تہذیب اور ضبط و نظم کو ملحوظ رکھے، شعر میں لطافت اور درد مندی ہو۔ اس دور میں ہمیں اکبر کے یہاں اس قسم کے اشعار بھی ملتے ہیں جس میں لطافت بھی ہوتی ہے، مطلب خوشی بھی ہو، اور اگر وصل کی ہجر کی بات ہو تو وہ بھی ان کے شعر میں دکھائی دیتی ہے۔ اب یہاں ایک مثال دی گئی ہے آپ کو۔ پروانہ جل کے خاک ہو شمع رو چکی، تاثیر حسن و عشق جو ہو نہ تھا ہو چکی۔ تصوف ابتدا ہی سے غزل کا، ابھی تغزل پہ بات ہوئی، تغزل ان کی شاعری میں تھا، اب یہاں بات ہو رہی ہے تصوف کی۔ تصوف ابتدائی سے ہی غزل کا موضوع رہا ہے، سبھی شاعروں نے کم یا زیادہ تصوف کے اشعار کہے ہیں۔ اکبر کے یہاں بھی ابتدا سے ہی تصوف کے شعر ملتے ہیں۔ اب یہ مثال دی جا رہی ہے۔ ہم نے مخلوق میں خالق کی تجلی پائی، دیکھا الہی آئینہ میں آئینہ گری کی صورت۔ یہ تصوف، تغزل سب کچھ ان کی شاعری میں تھا۔ اکبر کے یہاں اس دور میں ایسے اشعار بھی مل جاتے ہیں جن میں طنز کا پہلو نمایاں ہے، اور ان کے وہ طنزیہ و مزاحیہ اسلوب جو انہوں نے آگے چل کر اختیار کیا اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مطلب ان کو تو طنزیہ شاعری کہا جاتا تھا، مزاحیہ شاعری کہا جاتا تھا، تو وہ ان کے اندر شروع سے ہی جو ایک اسکلز، کسی کی مہارت کسی کے اندر آگے تک جو جاتی ہے وہ اس میں بچپن سے ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح طنز و مزاح کہنے کا جو وصف تھا وہ ان کے اندر بچپن سے ہی تھا۔ ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اکبر عورتوں کی تعلیم و تربیت کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ وہ اس مخصوص ترتیب سے نفرت کرتے تھے جو انگریزی تعلیم حاصل کر کے عورتیں اپنا لیتی ہیں۔ اکبر کہتے ہیں مطلب وہ انہوں نے ہر چیز پر، ہر اس پہ یہ کہیں آپ کہ ہر ٹاپک پر، ہر موضوع پر شاعری کی ہے۔ یہ تنقید جو کی جاتی ہے اس کو انہوں نے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ تعلیم لڑکوں کی ضرورت تو ہے مگر تعلیم لڑکیوں کی ضرورت تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا تعلیم لینا خراب ہے، عورتوں کو تعلیم لینا چاہیے، لیکن انہیں وہ عورتیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اکبر دکھ اور سکھ کے ایک حسین سنگم کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ کہہ ان کا خواب ہو اور زندگی خوابوں کی حسین تعبیر ہو، تاکہ ان کہکوں اور طلاتم خیز ہنسی میں قوم کو گم کر کے زندگی کرنے کا سبق پڑھا جائے۔ تو یہ ان کی تعلیم، ان کی شاعری کی کیا تھی، خصوصیات تھی، جو کچھ اشعار کے ساتھ پیش کی گئی، کچھ مثال کے ساتھ پیش کی گئی۔ جب آپ سے یہ سوال پوچھا جائے تو آپ ان اشعاروں کے ساتھ جواب لکھیے گا، تو آپ کو آپ کا جو بھی امتحان ہوگا آپ اس میں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ شکریہ۔